بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج اور عمرہ کا ثواب اور قضا نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ تسبیح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے گی۔ پیارے ناظرین، ایک عظیم راہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ خاص دعا رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر رحمت میں لپیٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گناہگار تھا ہی نہیں۔ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ اور درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دے گا۔ اس سے 1000 قبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے، پہاڑ پر پڑے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اور اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا، اور وہ مبارک کلمات یہ ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات رات میں اور دن میں پڑھے، مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ میری ہر دعا قبول ہوئی، کبھی بھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں ایسے اتر گیا کہ جیسے وہ صدیوں سے قرآن کے حافظ ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی ان کلمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں داخل ہوں، پیارے ناظرین، اس بات کو واضح کیا جاتا ہے کہ حساب و کتاب بے شک سب کا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی چند ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا عمل زندگی میں کریں گے کہ اللہ کو وہ بہت پسند آئے گا، یعنی ان کی نیکی اتنی زیادہ لکھ دی جائے گی کہ ان نیکی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو، ہر مراد پوری ہو، ہر کام میں کامیابی ملے، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو بھی وہ راز معلوم ہو جائے گا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یہ میری امت میں سے 70,000 افراد اٹھائیں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بد شکنی نہیں لیتے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گا۔ حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا۔ اس ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہوگا، نہیں بلکہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، یہ تو نور ہے، ایسا نور ہے جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ ہے، کون خوش نصیب ہے۔ تو آپ آسمان سے ایک اعلان ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کلمات پڑھے جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے، اور پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اس کے لیے کہ حساب و کتاب میں آسانی ہوگی، پولیس سے رات سے یوں گزر جائے گا جیسے کہ تیز ہوا کا جھونکا گزر گیا۔ اس کے گناہوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، وہ دنیا میں جیسے کہ نیک اور پاک آیا تھا ویسا ہی بن جائے گا۔ اس کے اعمال نامے میں 1000 حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ یہ وہی کلمات ہیں جو کسی بھی پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، آگ کو فوراً بجھا دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کو ایسا قرآن یاد کرواتے ہیں کہ الفاظ قرآن کے اس کے دل پر نقش ہو جاتے ہیں اور اسے کبھی بھی نہیں بھولتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات پڑھے اور اس رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو جائے اور اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ پیارے نبی کا دیدار کرے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو حج اور عمرہ ادا نہیں کر سکتے، یعنی ان میں ایسی استطاعت نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی سے روتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں، ہم جا کر تیرا در دیکھیں، نبی کا گھر دیکھیں۔ تو پیارے اللہ تو ہمیں خواب میں ہی دکھا دے، ہمیں اللہ کا گھر خواب میں ہی دکھا دے، ہمیں پیارے نبی کا گھر دکھا دے، پیارے نبی کو ہمارے خواب میں ہمیں دکھا دے، یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کروا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، تب میں یہ کلمات پڑھتا جو زمین اور آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے ہیں، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی ہے، جہاں چاہتا میرا وار وہیں جاتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ میری تلوار صرف فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کا حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے، میدان جنگ میں میری ضرب سے گونجنے لگتا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گری۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے تھے جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، وہ ہاتھ دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور نظر دی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتے۔ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین ثمری ہے کہ میں حق پر تھا، اور حق ہی حمایت میں میرا ہر بار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی طرح گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، یہ وہ راز ہے جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا
ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید، بال کالے اور سفر کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے۔ کسی نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور ہاتھ اپنی زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ وہ حیران تھے۔ یہ شخص سوال بھی کر رہا تھا اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے وہی کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیاں پوچھی اور کچھ نشانیوں کا ذکر کر کے بعد میں وہ چلا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھیں اوپر کی طرف ابھری ہوئی ہوں گی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نماز ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر بھی سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا۔ وہ درج اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس، بیت مسجد الاقصی لے گئے، جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر
حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا جو بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 کا ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پیارے ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاتا ہوں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس سے میں پہناتا ہوں، پس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جس سے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب چرند پرند اور جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں سب کو عطا کروں گا تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے پانی کم ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا ہم بھی مفلس میں سے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور حقوق باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ اس میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص ایسے تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، پس ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، پوچھا تمہیں کیا سب چیز سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد ملے تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت نوجوان ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ، بس اسے حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھے بال تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے، پھر اسے حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر نبینا کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ مجھے بینائی عطا کرے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا ٹھیک ہو گیا، اسے نظر آنے لگا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری، بس اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئیں۔ پھر فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا، مجھے کچھ دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا، یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔
پھر گنجے کے پاس آیا، اس نے بھی انکار کیا تو دعا دی کہ اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لے لو جتنا چاہتے ہو۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ محض ایک آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ خاص دعا، وہ بابرکت کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پیارے ناظرین، آپ نے یہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ دعا مانگیں، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مراد پوری کروانا چاہتے ہوں، تو آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیے، درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اس کے بعد آپ اپنے اذکار والی جو بھی کوئی آیت ہیں، جو بھی کوئی کلمات ہیں، آپ انہیں پڑھیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی تسبیح پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ سورۃ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد یہ سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی کو دوبارہ سے پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں، آپ جب بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا کسی بھی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو ضرور سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔